بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حرکات کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ باتیں بتا دیتا ہوں کہ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر، زیر نیچے اور پیش اوپر ہوتی ہے۔ زبر کی آواز اوپر کی طرف جاتی ہے، زیر کی آواز نیچے کی طرف آتی ہے اور پیش کی آواز گول ہو جاتی ہے۔ اور ایک بات اور کہ جب بھی الف کے اوپر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے تو یہ الف الف نہیں رہتی، یہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور زبر کو نہ تو ہم کھینچ کر پڑھیں گے اور نہ ہی جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ جیسا حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو، ح زبر ح۔ دیکھیں ہا کو ہم حلق سے نکالیں گے، یہ حروف حلقی ہے۔ ح اور یہ ہا اور یہ حا، ان دونوں میں ہم نے فرق کرنا ہے۔ ہا زبر ہا، ح زبر ح، ح زیر حی، ح پیش حو، ح حی حو، غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو، خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو، قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو۔ دیکھیں کاف اور قاف، ان دونوں میں بھی ہم نے فرق کرنا ہے۔ کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو۔ دیکھیں جیم کو ہم نے حروف مفردات میں پڑھا تھا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آگے جب آئیں گے ہم انہی حروفوں کو ہم زبر لگائیں گے، زیر لگائیں گے، پیش لگائیں گے تو ان کی آواز تبدیل ہو جائے گی۔ دیکھیں وہاں پر ہم نے اسے پڑھا تھا جیم، اور حروف مرکبات کی تختی میں ہم نے پڑھا تھا جیم با یا جیم دال، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم اسے پڑھ رہے ہیں جیم زبر جا، اس کا جوڑ ہے جیم زبر اور اس کا رواں ہے جا، جیم زبر جوڑ اور جیم زبر جا، اس کا رواں کیا ہے جا جی جو۔ شین زبر شا، دیکھیں پیچھے شین بھی پچھلی تختی میں ہم نے پڑھی تھی، شین اور لام یہ دونوں پچھلی تختی میں ملے ہوئے تھے، جیسا کہ شین لام، سین لام حروف مرکبات کی تختی میں لیسن نمبر 2 میں، تختی نمبر 2 میں ہم نے پڑھا تھا۔ شین زیر شی، شین پیشو، شا شی شو، یا زبر یا، یا زیر یی، یا پیش یو، یا یی یو۔ دیکھیں یہاں پر میں نے آپ کو جو مین پوائنٹ تھے، مین باتیں تھی وہ دی بتا کہ زبر کو کیسے پڑھنا ہے، نہ تو ہم نے اسے کھینچ کر پڑھنا ہے اور نہ ہی جھٹکا دے کر پڑھنا ہے۔ آگے جو آنے والے سبق ہیں وہاں پر تقریباً ہر ہی تختی میں حرکات استعمال ہو رہی ہے، تو ساتھ ساتھ ہم اس کی مشق بھی کرتے جائیں گے۔ اور ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب حرف ملتے ہیں دو تو وہ حروف بن جاتے ہیں، اور جب زیادہ حروف ملتے ہیں تو وہ ایک لفظ بن جاتا ہے، اور جب لفظ ملتے ہیں تو وہ آیات بن جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہم جب حرفوں کا تلفظ ٹھیک کریں گے تو آگے ہم آیات کو بھی ٹھیک پڑھیں گے، اور جب ہم حرفوں کا تلفظ ہی ٹھیک نہیں کریں گے، حروفوں کا تلفظ ہی ٹھیک نہیں ہوگا ہمارا، تو ہم آگے
آیات کو بھی ٹھیک طریقے سے اچھے طریقے سے تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھے اور دوسروں کو بھی پڑھائے۔ تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، اور اگر آپ قرآن پاک کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔